تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں ان تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ غلطی ہمارے اندر ہے تو ہمیں انہیں دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو انسان کے پاس میں وقت بہت کم ہے۔ انسان ایک تو نمازوں کے لیے جاتا بہت کم ہے، اور اس کے باوجود وہ انسان اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑے، اور اس کے بعد میں اپنا وقت نکالنے کے بعد میں وضو کرے، مسجد کے اندر جائے، اور محنت کرنے کے بعد میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ساری نمازیں پڑھیں، اور اس کے باوجود، محنت کے باوجود اگر اسے پھل حاصل نہ ہو، اسے صلہ نہ ملے، اس کی نماز رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہو، تو پھر اس کا محنت کرنا، اس کا نماز پڑھنا، رب کی عبادت جھکنا، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا سب بیکار ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ محنت کرنے کے باوجود پھر بھی نماز قبول نہ ہو تو یہ تو دنیا پھر اس کی آخرت دونوں ختم ہو گئی، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر آخرت کے اندر اسے کیا ملے گا جب دنیا کے اندر اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ باتیں چھوٹی ہو سکتی ہیں ضرور آپ کے نزدیک، یا یہ ہلکی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے اتنی ضروری کہ اگر آپ نے ان تینوں چیزوں پر عمل کیا تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے ہی سجدے کرو، کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدے کرتے رہو۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سب سے پہلا وہ امام کہ جو نماز پڑھاتا ہو اور نماز پڑھانے کے باوجود اس کے اندر شرعی خامی ہو، یعنی شریعت کی نظر کے اندر اس کے اندر کوئی کمی ہو، اور اس کے باوجود مقتدی اس سے ناراض ہوں اور وہ پھر بھی نماز پڑھا رہا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب شرعی خامی کیا ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہے، یا کوئی ایسا فرض چھوڑ رہا ہے، کوئی ایسے واجبات پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، یا اکثریت اس سے بالکل ناراض ہو چکی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتی ہے، یا اس کی وجہ سے بستی کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے پوری بستی کے اندر انتشار پیدا ہے، یا دو پارٹیاں اس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، یعنی وہ کسی طریقے سے جو لوگوں کی امید پر کھرا نہیں اتر پا رہا ہے، شریعت کی نظر کے اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں، تب ایسی صورت میں اگر وہ امام نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھا لے یا کتنی نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز خود کی بھی نہیں ہوگی، اور وہ دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ اب خالی اس بات پر کوئی امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، کسی کے گھر فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ شرعی خامی نہیں ہے، کسی کے گھر میلاد نہیں پڑھا یہ شرعی خامی نہیں ہے، کسی کے اندر قرآن خوانی کے اندر نہیں گیا، یا ہماری بستی کے اندر پہلے سے دو پارٹی ہوئی ہیں، کیونکہ اب تو ویسے بھی الیکشن کا موسم آ رہا ہے، تو اس میں اماموں کے تبادلے اتنے ہوں گے، اماموں کے اوپر پیاز اتنی کاٹی جائے گی، اماموں کے ٹرانسفر اتنے ہوں گے، ایک پارٹی یہ کہے گی کہ بھئی امام صاحب ادھر کیسے جا کے بیٹھ گئے، اگر دوسرے نے فاتحہ پڑھوا لی کہ بھئی امام صاحب تم دوسرے کی بیٹھک پر کیا کر رہے تھے، امام صاحب تو فلاں جو ہے وہ پردھان جی سے بات کیوں کر رہے تھے، یا فلاں جو ہے اس والے امام سے تم جو ہے محلے کے لوگوں سے کیوں بات کر رہے تھے، تو یہ سارا ٹھکرا جو پھوٹے گا وہ اماموں کے سر پہ جانے کے بعد میں پھوٹے گا، کیونکہ خرافات ہماری، الیکشن ہمارا، سیاست ہماری، سب کچھ ہمارا، لیکن اگر امام دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اگر نہ جائے تو بھی مجرم، اگر جائے گا تو بھی مجرم، اگر ادھر فاتحہ پڑھے گا تو بھی مجرم، ادھر پڑھے گا تو بھی مجرم، اگر دونوں کی طرف نہیں پڑھے گا تو بھی مجرم، یعنی کہیں سے کہیں تک اس امام کے لیے اب ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے جب الیکشن کا پردھانی کا ٹائم آتا ہے نا، تو اس وقت پہ اماموں کے تبادلے بے حساب ہوتے ہیں، اماموں کو جو ہے وہ بدلا جاتا ہے، تو یہ شرعی کمی نہیں ہے، یہ ہماری خود کی خرافاتیں ہیں گی۔ اور ایک تب آتا ہے معاملہ جیسے عید کا معاملہ آیا، عید میں فاتحہ بے حساب اکٹھی ہو جاتی ہے، تو پہلے آ گیا دوسرے محلے کا انسان فاتحہ پڑھوانے کے لیے، اور جیسے ہی اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کوئی محلے کا آ گیا، اب اس کے گھر جائیں تو پریشانی، نہیں جائیں تو وہ سوالہ ناراض، تو بھائی ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ امام اکیلا ہے، اگر میلاد آپ لگاتار زیادہ کرا رہے ہو تو کسی نہ کوئی چوکے گا رہے گا، تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ فاتحہ میں اگر کسی کی پہلے ہو گئی کسی کے بعد میں ہو رہی ہے تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، کسی کے گھر ہو رہی ہے اگر زیادہ لوگوں میں کسی کے گھر نہیں ہو رہی ہے تو برا نہیں ماننا چاہیے، ان چیزوں کو آپ خود سیکھو، اور اگر امام ہے تو امام کا انتظار کرو، تو یہ شرعی خامی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری خرافاتیں ہیں، اور ہماری خرافاتوں سے امام کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں پر اگر امام کا تبادلہ کرتے ہیں، امام کو بھیجتے ہیں، تو اس میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہ اگر کسی مرد اور عورت دونوں ہیں، اور عورت جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت کو اپنے بستر پر بلائے،
اور وہ عورت آنے سے انکار کر دے اور وہ پوری رات ناراضگی میں دونوں کی گزر جائے، تو ایسی عورت کتنی بھی نماز پڑھے اللہ رب العزت اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اگر کوئی عورت مرد کے بلانے سے اگر اس کے بستر پر نہ آئے، اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، اس عورت پر۔ تو اگر وہ بعد میں عبادتیں کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو ہو گیا شریعت کا معاملہ۔ اب اس جگہ پر مرد نے بلایا، بیوی تو اس کی ہے، وہ پوری زندگی اس کے نکاح میں بھی رہنا ہے، اور وہ یہ چاہے گا بھی نہیں، وہ شوہر جو ہے وہ یہ چاہے گا بھی نہیں کہ اس کی بیوی جہنم کے اندر جائے، یا اس کی بیوی اگر نمازیں پڑھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ نمازیں اس کی قبول نہ ہو، اور وہ مرد یہ چاہے گا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجے، کیونکہ جب لعنت عورت کے اوپر ہوگی تو عورت کو کامیاب تھوڑی ہو سکتی ہے۔ جب فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے تو وہ منحوسیت یا وہ فرشتوں کی لعنت کہیں نہ کہیں ہمارے گھر پر بھی جو ہے وہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو مرد حضرات کو یہ سوچنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے، اور عورتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مرد جو ہے وہ بلا رہے تو اپنے سارے کام کاج چھوڑنے کے بعد میں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ عورتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے نوبت یہ آتی ہے کہ بڑے سے بڑے اچھے رشتوں کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ درار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عورت جیسے کسی کام کے عیدین کا معاملہ ہو گیا، مہمان وغیرہ ہمارے گھر پر زیادہ آ گئے، یہ کوئی فنکشن وغیرہ ہے، تو اس میں عورت بھی تھک جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے، گھر کے سارے کام اسے کرنا ہے، اگر ہمارے برتنوں کا، کپڑوں کا، دن بھر کی تھکان، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کو آپ دیکھو کہ وہ تھکی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے، یا بہت زیادہ اس نے کام کاج کیا دن بھر کے اندر، تو ایسی تمنائیں ہم بھی نہ کریں، ایسی آرزو ہم بھی نہ کریں، اس کی فیلنگ کو بھی ہم سمجھیں، کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ میں رہ رہی ہے، پوری زندگی اسے گزارنا ہے، تو اگر ایک دن وہ تھکی ہوئی ہے، اگر نہیں آ پا رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کریں اور راضی اور خوشی کے ساتھ میں پوری رات گزاریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے جب بلایا جبھی اسے آنا پڑے گا، اب وہ تھکی ہوئی ہے گی تو تھکے حال ہونے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے وہ منع کرے گی، تو تمہارے دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا۔ تو آپ دونوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ اس کی فیلنگ کو سمجھو، اور اگر آپ بلا رہیں گے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے مرد کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ تو جب تک دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھو گے، ایسے ہی گناہگار بھی ہوتے رہو گے، اور نمازیں دونوں کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گی، اور اس کی عورت کے اوپر نماز کے اوپر اثر پڑے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، تو آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس لیے دونوں کا سمجھنا اور دونوں کا آپس میں اتفاق کے ساتھ میں رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو دو بھائی، چاہے سگے بھائی ہوں یا مسلمانی بھائی ہوں، ایمانی بھائی ہوں، ٹھیک ہے، اگر ان کے اندر جو ہے وہ قطع تعلق ہے، یعنی آپس میں بات چیت بند ہے بالکل، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی جلدی تم سے ہو سکے تم جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اپنی نا اتفاقی کو دور کرو، اپنی ناراضی کو دور کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو آپ گناہگار رہو گے، اور پھر اپنے جو ہے وہ بھائی سے جلدی سے جتنی، چاہے وہ مسلمانی آپ کا بھائی ہو، کیونکہ آپ پھر اس کے بعد میں جو بھی نمازیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنے بھائی سے جو ہے وہ نا اتفاقی کو دور کریں، ناراضی کو دور کریں۔ اور اگر مسلمانی بھائی بھی نہیں ہیں تو آپس مسلمانی بھائی ہے، اگر سگے بھائی بھی نہیں ہے تو وہ بھی، اور مسلمانی بھائی ہے تو بھی ان چیزوں کو دور کرو، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے جھکنے سے اگر نا اتفاقی دور ہوتی ہے تو آپ جھک جاؤ، کیونکہ اگر آپ کی عزت کے اندر کمی آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میدان محشر میں آپ لے لینا، تو ایسی عزت کا کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں، اور آپس میں جتنی نا اتفاقی ہیں اور صبر کریں، برداشت کریں، کیونکہ وہ بھائی آپ کا ہے، آپ کا خون ہے۔ اگر کسی بات پر ناراضی ہو بھی گئی تو کوشش کریں کہ پہلے آپ منا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چھوٹا ہوگا وہی پہلے بولے، بڑا بھی بول سکتا ہے گا، کیونکہ ثواب دونوں کو ملے گا۔ اگر چھوٹا پہلے بولے گا تو اسے ملے گا، بڑا بولے گا تو اسے ملے گا۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو اپنے اندر سے جو ہے وہ ختم کریں۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی اپنی پریشانیوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ایک سر کے بالوں کی پریشانی بہت زیادہ چل رہی ہے، جو سیٹیں جن کی ختم ہو جاتی ہیں، یہ اوپر کا چاند کے بال ختم ہو جاتے ہیں، یا بال بہت زیادہ بڑھ رہیں گے اور آنے کی امید بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ بال لگواتے ہیں گے، یا پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ الگ سے بال لگواتے ہیں، اور کچھ تو مطلب جو ہے وہ بال آپریشن کے ذریعے لگواتے ہیں، تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہترین یہ نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں۔ اگر بال آپ کے جھڑ چکے ہیں، بالکل چاند صاف ہو چکا ہے،
تب بھی آپ کے بال آ جائیں گے. یہ سائٹیں صاف ہو گئی ہیں تب بھی انشاءاللہ 40 دن استعمال کریں آپ کے بال آ جائیں گے. یہ گر رہے ہیں بہت زیادہ تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی بڑھوتری ہوگی اور نئے بال آپ کے جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے. تو زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی, مشکل سے 2500 3000 کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو ضرور استعمال کر لیں اور کامیابی حاصل کریں.